الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موجودہ حالات کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش ہوئے. ہم مومن مسلمانوں کے موجودہ حالات کا سدھار اور حالات کا بہتر ہونا اور تمام مسلمانوں کی ترقی کا معیار اور تمام بلاؤں سے اور مصیبتوں اور قحط سے اور ان ظالم حکمرانوں سے نجات کا ذریعہ اور معیار، مسلمانوں کی ترقی کا معیار اور حوادثات سے بچنے کا علاج وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور حضور علیہ السلام کی اطاعت ہے. جن گناہوں میں ہم مبتلا ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، ان گناہوں کو چھوڑنا ہے. گناہوں کو چھوڑنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور اسی طرح امر بالمعروف اور نہی المنکر کو ترویج دینا ہے، اور آپس میں مومن مسلمانوں کا باہمی تعاون و تناصر کو ترجیح دینا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ صحیح مسلمانی کے لحاظ سے تعاون کرنا اور مدد کرنا، اور اسی طرح صدقے کو ترجیح دینا ہے. یہ کچھ ایسے کام ہیں اگر ہم مومن مسلمان اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر ان کاموں کو تھام لیں تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے حالات بدل دیں گے. اس لیے کہ یہ جو امور ہم نے ذکر کیے ہیں یہ مومن مسلمان کی زندگی میں ایک انقلابی حیثیت رکھتے ہیں، اور حالات کے بدلنے میں ان اعمال کو بہت بڑا دخل ہے. تو مومن مسلمانوں کی ترقی کا معیار اور بلاؤں سے اور مصیبتوں سے بچنے کا علاج سب سے ضروری پہلی چیز وہ اپنے اصلاح کی فکر کرنا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا اس حالت کو جو کسی قوم کی ہے، چاہے وہ بری حالت ہے یا اچھی حالت ہے. اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا اس قوم کی اس حالت کو حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدلیں اس کو جو ان کی جیوں میں ہیں. یعنی جب تک وہ لوگ خود اپنے حالات نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات نہیں بدلتے ہیں. تو حالات کا بدلنا یہ مومن مسلمان کے اعمال پر موقوف ہے کہ اگر ہم مومن مسلمانوں کے حالات بدتر ہیں اور ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں تو یہ حالات تب بدلیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک ہم اپنے حالات نہیں بدلیں گے.
جب ہم اپنے حالت بدلنے کی فکر میں لگ جائیں اور سوچ میں لگ جائیں، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی، تو یقیناً اللہ تعالی حالات بدل دیں گے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اور ایک قانون بیان فرمایا ہے، اور وہ ضابطہ یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنی اصلاح کی نیت نہیں کرے گی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلیں گے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ضروری ہمیں اپنی اصلاح کی نیت کرنا ہے۔ ہم علماء سے بیانات سنتے ہیں اور اسی طرح وعظ و نصیحت سنتے ہیں، قرآن اور حدیث سنتے ہیں اور دین اور دینداری کے اکثر احکامات سے واقف ہیں، لیکن پھر بھی ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اصلاح کی فکر نہیں کی ہے، ہم نے اپنے اصلاح کی نیت ہی نہیں کی ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنے کی وہ ارادہ ہی نہیں کیا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو جبراً اور زبردستی طور پر تو اللہ تعالیٰ کسی کی حالت نہیں بدلتے ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ زبردستی اس سے نماز نہیں پڑھواتے ہیں، دھکے دے کر زور زبردستی سے اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھواتے ہیں۔ کوئی شخص روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی اور زور کے ساتھ اور جبراً اللہ تعالیٰ روزہ نہیں رکھواتے ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے، اگر اللہ تعالیٰ رکھوانا چاہے تو رکھوا سکتا ہے، قادر مطلق ذات ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضابطہ اور طریقہ اور قانون یہ نہیں ہے۔ جب کوئی نماز اور روزے کی نیت کرے گا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا۔ جتنے بھی کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نیت اور ارادہ کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم اس بات کی نیت اور ارادہ نہیں کریں گے کہ میری اصلاح ہو جائے، مجھ میں جو کمزوریاں ہیں، جو گناہوں میں میں پھنسا ہوا ہوں، یہ گناہ کیسے ختم ہوں گے میرے اندر سے؟ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں میں کر رہا ہوں، یہ نافرمانیاں کیسے ختم ہوں گی؟ میں ان کے ختم کرنے کے لیے کیا کروں؟ کون سے وظائف کروں؟ کون سے نماز پڑھوں؟ کون سا طریقہ اپناؤں؟ یہ نیت اور ارادہ ہے۔ اسی طرح میں بے نمازی ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں، مسجد میں میرا جی نہیں لگ رہا ہے، میں کیسے نمازی بنوں گا؟ یہ نماز پڑھنا اور نمازی بننے کی نیت اور ارادہ کرنا ہے۔ میں روزے نہیں رکھ رہا ہوں، میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف چل رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو چھوڑ رہا ہوں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقے مجھ میں کیسے آئیں گے؟ یہ ایک فکر لگ گئی ہے، ایک نیت ہو گئی ہے، ایک ارادہ ہو گیا ہے۔ تو جب تک ہم اپنے اصلاح کی نیت اور ارادہ نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اصلاح کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم اپنی اصلاح کی نیت اور فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے کام اور اچھی توفیق اور اصلاح کی توفیق اللہ تعالیٰ سے ملتی ہے۔ اور مولانا ظفر علی خان فرماتے ہیں شعر میں، شعر و شاعری تو مجھے اتنی نہیں آتی لیکن یہ شعر تفسیر میں آ گیا تھا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جو قوم اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی حالت نہیں بدلتے ہیں۔ اگر ہم اجتماعی طور پر قومی لحاظ سے اگر ہم فکر نہیں کرتے ہیں، کم سے کم انفرادی لحاظ سے تو فکر کر لیں۔ اپنے آپ پر تو ہمارا زور چلتا ہے، اگر 10 آدمیوں پر زور نہیں چل رہا ہے، اپنے آپ پر تو زور چل رہا ہے کہ میں خود نیک بن جاؤں۔ اور یقیناً یہ معاشرے کا وجود ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے آتا ہے۔ اگر گھر کا سربراہ ایک ہی مرد نیک اور صالح بن جائے تو لازمی طور پر اس کی بیوی نیک اور صالح بنے گی۔ جب میاں بیوی نیک اور صالح ہو گئے، معاشرہ آلریڈی نیک اور صالح ہو گیا۔ وہ کس طرح؟ لازمی بات ہے جو میاں بیوی نیک ہوتے ہیں ان کی اولاد بھی نیک ہوگی،
وہ اپنے اولاد کی فکر کریں گے، ان کی اصلاح کریں گے، ان کی تربیت اچھی کریں گے، وہیں اولاد بار معاشرے میں آتی ہے۔ جب نیک اولاد بار معاشرے میں آتی ہے تو معاشرہ آٹومیٹکلی نیک ہو جائے گا، قوم خود بخود نیک بنتی جائے گی۔ لیکن ہم خود پہلے اپنی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی فکر، سب سے ضروری چیز وہ فکر اپنی اصلاح کی کرنی ہے کہ برائی سے کیسے رکوں گا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کیسے رکوں گا۔ تو نیت اور ارادہ کرنا ہے، اور نیت اور ارادے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا ما بقوم، اس حالت کو جو کسی قوم کی ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدلیں اس کو جو ان کی جیوں میں ہے، جو ان کے دلوں میں ہے، جو ان کی اپنی حالت بنی ہوئی ہے، بدتر حالت بنی ہوئی ہے۔ جب وہ اپنی حالت بدلنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اپنی اصلاح میں لگ جاتے ہیں اور اصلاح کا ارادہ اور نیت کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کی اصلاح فرما لیتے ہیں۔ اس قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ایک حدیث قدسی نقل ہوا ہے، اس کے الفاظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعزتی وجلالی وارتفاع فوق عرشی، کہ میرے عزت اور جلال کی قسم، وارتفاع فوق عرشی، اور میرے اپنے عرش پر اوپر جلوہ افروز ہونے کی قسم، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ ہے۔ ما من اہل قریۃ ولا اہل بیت ولا رجل ببادیۃ، کہ کوئی گاؤں والے یا کوئی گھر میں اہل و عیال ہیں، اور یا اسی طرح کوئی شخص جنگل میں ہے، کانوا علی ما کرہت من معصیتی ثم تحولوا عنها الی ما احببت من طاعتی الا تحولت لهم عما یکرہون من عذابی الی ما یحبون من رحمتی۔ اور یہ لوگ گاؤں والے یا گھر والے یا کوئی شخص جنگل میں ہیں، وہ ایسی حالت میں ہیں، ایسی کیفیت میں ہیں، ایسے اعمال میں ہیں، علامہ کرہت من معصیتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان اعمال کو، ان کاموں کو ناپسند کرتا ہوں میرے گناہگار ہونے کی وجہ سے، کہ میرا گناہگار بن رہا ہے یہ بندہ، یہ قوم۔ ثم تحولوا عنہا، پھر یہ قوم، یہ گاؤں والے یا یہ گھر والے یا یہ شخص جو جنگل میں ہیں، اپنی حالت بدل دیتا ہے، گناہوں کی حالت اور اپنی بدتری کی حالت پھیر دیتا ہے، الی ما احببت من طاعتی، اس حالت کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے جو میں پسند کرتا ہوں، یعنی میرے اطاعت شروع کر دیتا ہے۔ الا تحولت لهم عما یکرہون من عذابی الی ما یحبون من رحمتی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ اپنی حالت چینج کر دیتے ہیں تو میں بھی ان کی حالت بدل دیتا ہوں اس حالت کی طرف جو یہ پسند کرتے ہیں، ان سے اپنا عذاب ہٹا دیتا ہوں اور ان کو اپنی رحمت دے دیتا ہوں۔ تو یہ حالت بدلنے کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح وما من اہل قریۃ ولا اہل بیت ولا رجل ببادیۃ، اگر کوئی گاؤں والے ہیں یا کوئی گھر والے ہیں یا کوئی شخص جنگل میں ہیں، کانوا علی ما احببت من طاعتی، وہ ایسی حالت میں ہیں کہ میں اس حالت کو پسند کرتا ہوں، یعنی میرے اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ ثم تحولوا عنها الی ما کرہت من معصیتی، پھر وہ اس اچھی حالت کو چھوڑ کر اس حالت کی طرف چلے جاتے ہیں جس حالت کو میں ناپسند کرتا ہوں، گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، میرے نافرمانی کی طرف وہ حالت پھیر لیتے ہیں۔ الا تحولت لهم عما يحبون من رحمتی، تو میں بھی ان کی حالت پھیر دیتا ہوں اس حالت سے جو وہ پسند کرتے ہیں، اس حالت سے ان کی حالت پھیر دیتا ہوں الی ما یکرہون من عذابی، اس حالت کی طرف جس کو میں ناپسند کرتا ہوں، یعنی عذاب کی طرف پھیر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ضروری چیز ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہے، اصلاح کی نیت کرنی ہے، اصلاح کا ارادہ کرنا ہے۔ جب ہم اصلاح کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اصلاح والے نیک اعمال
اور خیر اور بھلائی کے جو اعمال ہیں ان کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، تب ہماری بری حالت سے ہم اچھی حالت کی طرف جائیں گے۔ جب اچھی حالت کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری حالت بدل دیں گے، جو بری حالت کا جو عذاب تھا وہ حالت اللہ تعالیٰ بدل دیں گے اور نیک حالت والی رحمت ہمیں عطا فرما دیں گے۔ تو یہ حالات کے بدلنے پر ہے، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، اور اصلاح سب سے پہلے اپنے اصلاح کی نیت اور ارادہ کرنا ہے اور اپنے اصلاح کی کوشش میں لگنا ہے، پھر اپنے اصلاح میں سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرنا ہے۔ یا اللہ میری اصلاح کیسے ہوگی، میں نیک کیسے بنوں گا، یہ ایک فکر ہے۔ میں نیک بننے کی کوشش کر رہا ہوں، میں برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس اصلاح میں اور اپنے نیک اور صالح بننے میں، اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار بننے میں سب سے پہلے ضروری چیز گناہوں کو چھوڑنے کی فکر کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور حضور علیہ السلام کی نافرمانی سے بچ جاؤں، اور گناہوں سے بچنے کا نہایت انتہائی اہتمام کرنا ہے۔ ہاں جو گناہ اتفاقاً ہو گئے ہیں اور اتفاقاً صادر ہو گئے ہیں تو ان پر رونا اور توبہ اور استغفار کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ناسمجھی میں ہوئے ہیں، یہ گناہ مجھ سے اعلانیہ ہوئے ہیں، یہ گناہ مجھ سے چھپ کر ہوئے ہیں، ان پر رونا اور توبہ اور استغفار کرنا ہے اور آگے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ اصلاح کا پہلا سٹیپ ہو گیا ہے، یہ اصلاح کی پہلی سیڑھی ہو گئی ہے، اور سب سے بنیادی اصلاح یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حضور علیہ السلام کے تعلیمات اور سنت طریقوں کو اپنانا شروع کر دیں۔ یہ بغاوت ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ تو اس کے ساتھ بغاوت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی کر کے اور انتہائی درجے کے گناہوں میں پڑ کر اور آہستہ آہستہ گناہوں میں آگے بڑھتے ہوئے قہر الہی کو دعوت دینا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت دینا ہے۔ لازم بات ہے، ہم اس ادارے میں رہ رہے ہیں، کوئی افسر کی مخالفت کر رہا ہے، ڈیوٹی بھی کر رہا ہے لیکن وہ زیادتی بھی کر رہا ہے اور مخالفت بھی کر رہا ہے، اس کی نافرمانی کر رہا ہے، تو لازم بات ہے وہ تو پھر اسے چھوڑے گا نہیں۔ یہ تو قانون ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ضروری چیز اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اور گناہوں کے بہت مضر اثرات ہوتے ہیں۔ شروع میں جو بیان ہوا تھا کچھ ان کے متعلق ذکر ہوئے تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان گناہ کرتا ہے تو وہ ساری دنیا کے انسانوں پر اور چوپایوں پر اور چرند پرند پر ظلم کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے قحط اور دوسرے مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں تو سب جاندار اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اب ہمیں جب اپنے اصلاح کی نیت کریں تو ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور اتنے خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلیل کر دیں کہ یا اللہ یہ جتنے بھی فسادات برپا ہو رہے ہیں اور ہماری قومی اور اسی طرح انفرادی حالت پستی کی طرف جا رہے ہیں، یا اللہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے، یہ میرے اعمال کی وجہ سے، یا اللہ مجھے نیک بنا دے اور مجھے نیک بننے والے جو اعمال ہیں وہ نصیب فرما، ان کی توفیق عطا فرما۔ اتنا اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو ایک انسان کے گناہ کی وجہ سے تمام جاندار متاثر ہوتے ہیں، اسی لیے قیامت کے دن یہ سب بھی اس گناہگار کے متعلق اس گناہگار انسان کے خلاف دعوت دائر کریں گے قیامت کے دن کہ یا اللہ اس انسان کے گناہ کی وجہ سے مصیبت میں پھنسے، اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ پہلے جو قومیں تھی وہ ایک ایک گناہ کر کے برباد ہوئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں دیکھو کتنے گناہ ہیں، یہ گناہوں کا ایک مجموعہ اچار بنا ہوا ہے، ایک اچار بنا ہوا ہے، ظلم و ستم کا میدان گرم ہے، اللہ اور اس کے نافرمانی کا بغاوت کا میدان گرم ہے، بس ہر ایک شخص گناہوں پر اترا ہوا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہم گناہ بھی کرتے ہیں
اور پھر ہٹ درمی پر بھی آ جاتے ہیں، ضد پر بھی آ جاتے ہیں، اپنے گناہ کو گناہ بھی نہیں کہتے ہیں، غلط کو غلط بھی نہیں کہتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی ٹوکتا ہے تو ہم اسے بے عزت اور رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ پھر اس گناہ سے بھی گناہ وہ بڑھ جاتا ہے، ظلم اور زیادتی۔ جو گناہ تو نے کیے اس سے بھی بات بڑھ جاتی ہے۔ محمد بن کعب قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کر دیا جائے۔ جو لوگ نماز اور تسبیح کے ساتھ گناہ کو نہیں چھوڑتے ہیں ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ یہ ان کا ایک صوفیانہ انداز میں قول ہے، محمد بن کعب قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، صوفیانہ انداز میں۔ اور حقیقت ہے، ایک آدمی علاج بھی کر رہا ہے اپنے مرض کا اور بد پرہیزی بھی کر رہا ہے، تو علاج فائدہ دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے۔ علاج اور دوائی تو تب فائدہ دیتی ہے جب آدمی پرہیز کو ترجیح دے گا۔ الحمیۃ رأس کل داء، فقہا فرماتے ہیں کہ پرہیز تمام دوائیوں کی جڑ ہے۔ پرہیز سب سے ضروری چیز ہے۔ ہم پرہیز نہیں کر رہے ہیں، کھانسی لگی ہوئی پرہیز نہیں کر رہا ہوں اور کھانسی کی دوا بھی کھا رہا ہوں، تو وہ تو علاج نہیں ہوا، وہ تو پھر اثر نہیں کرے گی۔ اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کسی درجے میں کر رہے ہیں جو ہماری نجات اور ترقی کا معیار نہیں ہے، وہ عبادت بس ویسے برائے نام ہم مسلمان بنے ہوئے ہیں، اور پھر دوسری طرف گناہوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، تو وہ ہماری تھوڑی سی عبادت ہمارا روحانی علاج کہاں کر سکتی ہے؟ وہ تھوڑی سی عبادت بہت زیادہ گناہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خاص قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کسی معالج کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ جی مجھے دوائی بھی دو اور میں پرہیز بھی نہیں کروں گا، تو وہ کہے گا تمہیں دوائی دینی نہیں چاہیے، بلکہ تمہیں برا بھلا کہے گا کہ تو علاج کا مذاق اڑا رہا ہے، پرہیز بھی نہیں کر رہا ہے اور علاج بھی کر رہا ہے، تو تو علاج کا مذاق اڑا رہا ہے اور معالج کا مذاق اڑا رہا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہو رہا ہوں، فلاں سے دوائی کر رہا ہوں۔ تو یہ عقل میں آنے والی باتیں ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا۔ گناہوں کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ یہ تو بات کی تقسیمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھو، اس کی نافرمانی کر رہے ہو تو چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی تمہیں بڑا نظر آئے گا۔ اپنے آپ کو مت دیکھو کہ یہ گناہ مجھ سے ہوتے رہتے ہیں، یہ تو فقہا نے تقسیم کی ہوئی ہے، یہ صغیرہ گناہ، یہ کبیرہ گناہ۔ گناہ گناہ ہے۔ چھوٹی سی چنگاری اگر کپڑوں کے بکسے میں رکھ دو اور 10 منٹ بعد تم وہ بکسا کھولو تو اس میں کپڑے بچیں گے؟ یہ چھوٹے گناہ ایسے دیمک کی طرح مومن مسلمان کے نیک اعمال کو کھاتے ہیں، مومن مسلمان کے ایمان کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں بھی ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا وَإِيَّاكَ محقرات الذنوب، کہ چھوٹے گناہوں سے اہتمام کے ساتھ بچو، اس لیے کہ قیامت کے دن ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ یہ تو ہم چھوٹے سمجھ رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے دربار میں پیش ہوگی تو تمام گناہ پھر بڑے نظر آئیں گے۔ تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جس قدر کسی گناہ کو چھوٹا سمجھو گے وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا جرم ہو جائے گا۔ اور سلف صالحین نے فرمایا، نیک بزرگان دین فقہا نے فرمایا، ہر گناہ کفر کا قاصد ہے جو انسان کو کافرانہ اعمال اور کافرانہ اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب ہم اپنے گریبان میں دیکھیں کہ ہمارے جو گناہ ہیں وہ ہمیں کافروں جیسے اعمال کی طرف لے جا رہے ہیں، کافروں جیسے اخلاق کی طرف لے جا رہے ہیں، غیر مسلموں جیسے ذہنیت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہماری ذہنیت، ہمارے اعمال اور ہمارے اخلاق وہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ جو معیار اللہ تعالیٰ نے
اور اس کے رسول نے اخلاقیات کے متعلق دیا ہے، اور اسی طرح دوسرے عبادات کے متعلق دیا اور اعمال کے متعلق، ہمارے اعمال ان پر پورے اتر رہے ہیں؟ بالکل نہیں اتر رہے، انتہائی کمزوری کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمارا معاشرہ بھی، ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور خاندانی طور پر بھی پستیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے خاندان بھی ایسے ہیں کہ ان میں ہر وقت فساد اور شور و غل برپا ہوتا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ہمارے گناہ ہمارے قاصد بنے ہوئے ہیں کافرانہ اعمال کی طرف لے جانے میں۔ بہت سارے معاشرے میں کافرانہ اعمال ہماری زندگیوں میں موجود ہیں، ایک ایک گن گن کے بتاؤں گا، بہت سارے۔ اخلاق بھی کافرانہ بہت سارے ہیں کہ وہ مسلمانی اخلاق نہیں ہوتے ہیں، وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اعمال نہیں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اصلاح حال کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے۔ جتنا ایک مومن مسلمان گناہوں میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اپنے اصلاح کی فکر نہیں کرتا ہے اور ارادہ نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اصلاح کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں کہ تو اصلاح کا لائق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح بدبختوں کی زندگی جیے گا اور بدبختوں کی وہ موت مر جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان گناہوں کا زنگ دل پر چڑھ جاتا ہے، حق اور باطل کی پہچان نہیں ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ جب ایسے لوگوں کو قرآن اور حدیث بیان کرو تو ان کو مذاق نظر آتا ہے، چھوڑو پرے مانا ایسے بس۔ قاری صاحب بھی دماغ تھکا رہا ہے، مولوی صاحب بھی تھکا رہا ہے، فضول لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس ٹائم بہت زیادہ ہے، یہ فارغ لوگ ہیں، یہ وہ توفیق سلب ہے، یعنی نیک بننے کی جو توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے کہ تو اس قابل نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنا بناؤں، تمہیں اپنے قریب کروں۔ پھر بدبختوں جیسے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں، بجائے اس کے جب اللہ تعالیٰ کا قرآن اور حدیث پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بیان ہوں، حضور علیہ السلام کے سنت طریقے بیان ہوں، تو وہ اپنے گریبان میں سر نیچے کر کے شرمندہ ہونے کے بجائے وہ بے حیاؤں کے راستے پر پڑ جاتا ہے۔ پھر وہ قرآن اور حدیث کو برملا ٹھکراتا ہے کہ یہ ویسے فضول باتیں، ویسے ایسے ہیں، آپ نہیں دیکھتے ہیں۔ اب تو جدید دور ہے، جدید جی پی ہے، جدید چوزا ہے، جدیدیت یہ ہمارا نعرہ بن گیا ہے، یہ غلط ہے۔ قرآن اور حدیث کو نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ اگر تم قرآن اور حدیث کو نہیں لے رہے ہو، نیک نہیں بن رہے ہو، نیک بننے کی صلاحیت اور اللہ تعالیٰ تمہیں نیک نہیں بنا رہا ہے، تو مزید خود کو گناہگار کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ دین اور دینداری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور بعض بزرگ فرماتے ہیں ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدہا وان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدہا۔ بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کی طرف جرت ملتی ہے، اور ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے۔ ایک گناہ کرنے کے بعد اس کی نقد سزا یہ ہے کہ دوسرے گناہ کی وہ جرت ہو جاتی ہے، اور ایک نیکی کرنے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دوسری نیکی کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیتے۔ اب ہم خود سوچیں کہ ہماری اتنی برائیاں، ہم میں اتنی برائیاں، اتنے گناہ، بار بار اپنے سے شروع کرو۔ زبان کے صرف گناہ ہم نہیں گن سکتے اپنے، جھوٹ بولتے ہیں، تہمت باندھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ابروریزی کرتے ہیں، کتنے گناہ ہیں۔ پھر آنکھوں کے آ جاؤ کتنے گناہ ہیں، پھر کانوں کے آ جاؤ کتنے گناہ ہیں، ہاتھوں کے آ جاؤ کتنے گناہ ہیں، پاؤں کے آ جاؤ کتنے گناہ ہیں۔ یہ ہماری ذات تک موقوف ہے۔ پھر ایسے گناہ جو متعدی ہیں وہ آگے نقصان پہنچاتے ہیں، جیسے متعدی بیماریاں ہوتی ہیں،
ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، دوسرے سے تیسرے کو لگتی ہے. پھر ایسے گناہ تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، جیسے بلوٹوتھ اور شرٹ کی طرح پھیلتے رہتے ہیں، ان کا پورا عوض ملتا رہتا ہے. تو سب سے پہلے ضروری چیز ہمیں اپنے اصلاح کی نیت اور فکر کرنی ہے. اگر ہم اپنے اصلاح کی نیت اور فکر کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے حالات تبدیل کر دیں گے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالی نہیں بدلتا اس حالت کو جو کسی قوم کی موجودہ حالت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت بدل دے. جب تک ہم اپنی حالت بدلنے کی فکر اور نیت نہیں کریں گے تو ہماری حالت اس طرح نہیں بدلے گی. تو حالت بدلنے میں اور اپنے اصلاح کی فکر کرنے میں سب سے پہلے گناہوں کو چھوڑنا ہے. بس یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ میں گناہ کیسے چھوڑوں گا، گناہوں سے کیسے بچوں گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے کیسے بچوں گا. میں اپنے اصلاح کی فکر میں لگ گیا ہوں اور اپنے اصلاح کی فکر میں سب سے پہلے گناہ کو کیسے چھوڑوں. بس اتنی فکر، اتنا ارادہ اور اتنی نیت کر دیں، یقیناً اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، ہمت بھی عطا فرمائیں گے اور جرت بھی عطا فرمائیں گے. دعا کرو.